لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه نستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه. نصلي ونسلم على خيارته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتاب مبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائے کہ جملہ مومنین والمومنات مسلمین والمسلمات اپنے تمام مرحومین کے لیے، بالخصوص جو حضرات اس مجالس میں دام درہم سخن قدم شرکت فرما رہے ہیں، ان کے تمام مرحومین کے لیے، اور بالاخص کرن بانو بنت سلیم حسین اور عشرت جہاں بنت اظہار مصطفیٰ اور صدف حسین شرافت حسین ابن ریاض حسین عباس کی روح کو سال فرما دیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والا. سورہ توبہ آئے 119 جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ یہاں پر 2 شرط کے ساتھ سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے کہہ رہا ہے. پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان کی ہے. ایمان یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی حجت اللہ. زبان سے اقرار بھی ہو، دل میں یقین بھی ہو، اعضاء اور جوارح سے عمل بھی ہو. یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایمان. تقوی، اتقوا اللہ یعنی پرہیزگار بنو، متقی بنو. تقوی کسے کہتے ہیں؟ سب جوان بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ تو بہرحال جانتے ہی ہیں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے تقوی کی ڈیفینیشن اور اس کی جو پریبھاشا ہے آسان لفظوں میں سمجھاتے ہیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اگر ایک انسان ایک بیابان میں ہے اور اس کے پاس چپل نہیں ہے، مثلا جوتا نہیں، ننگے پیر ہے وہ، اور اس زمین پر ڈھیروں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے کانٹے، یہاں سے وہاں تک کانٹے ہی کانٹے بکھرے پڑے ہیں، ہے نا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والا. کانٹے بکھرے پڑے ہیں، شخص ننگے پیر ہے، اس کو وہاں سے وہاں جانا ہے. تو ایسی صورت میں جو عقل سلیم رکھنے والا ہوگا، جو عقل مند ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ کانٹوں پر پیر رکھے گا یا نہیں، بلکہ ایسی جگہ پیر رکھے گا جہاں کانٹے نہ ہوں. یہی عقل کی
بھئی کون چاہے گا کہ اسے کاٹے بھوکے؟ کون چاہے گا کہ اس کے خار جو ہیں وہ چبھیں؟ کوئی نہیں چاہے گا. تو اب کیا کرے گا؟ وہ تلاش کرے گا کہ یہ صاحب زمین ہے، یہاں پہ کاٹے پڑے، تھوڑی دور کے اوپر جو ہے کاٹے نہیں ہیں. اب ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ ہو سکتا ہے اس کا پورا پیر نہ رکھا جا رہا ہو تو آگے کے حصے کو ٹکا لے گا خالی، ہے کہ نہیں؟ آگے کے حصے کو یہ روکش کے طور پر اختیار کرے گا. اور اب بہرحال سیدھی بات ہے، ایک بار انسان پورا پیر رکھ کے کھڑا ہو رہا ہے، ایک بار اس میں آدھا پیر رکھا ہے، فرق تو ہوگا، ہے کہ نہیں؟ فرق ہوگا. آدھا پیر رکھا ہے تو تھوڑا تکلیف ہو رہی ہوگی، تھوڑا مشکل پیش آ رہی ہوگی، لیکن یہ مشکل، یہ پریشانیاں، تکلیف کیوں برداشت کر رہا ہے؟ کہ اگر پورا پیر رکھ دیں گے تو کہیں ہو سکتا ہے کہ ایڑی میں کاٹا چبھ نہ جائے. خوب، تو اب جب اس نے ایک حصہ پیر کا رکھا ہے، اب دوسری طرف پھر تلاش کر رہا ہے کہ وہ کون سے ٹھکانہ ہے جہاں کے اوپر ہم دوسرا پیر رکھیں. اس نے تلاش کر لیا، اس نے دوسرا ٹھکانہ تلاش کر لیا، وہاں پر پیر رکھا، اور دھیرے دھیرے کرتے ہوئے مشقت کے ساتھ، مشکلات کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ، بغیر پیر جمائے ہوئے اس پار سے اس پار چلا گیا. اور اس نے کاٹے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، بچا کے رکھا. کہ اسی کا نام تقوی ہے. تقوی اسی کا نام ہے کہ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا ایک طرح کی زمین ہے جس میں جھوٹ کے کاٹے ہیں، فریب کے کاٹے ہیں، دھوکے کے کاٹے ہیں، بے پردگی کے کاٹے ہیں، فریب کے کاٹے ہیں. تو پتا چلا کہ ایسی صورت میں لازمہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس دنیا پہ پورا پیر جمائیں، اس لیے کہ ہم یہاں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں. ہم یہاں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں. تکلیف ہوگی، برداشت کر لو، کانٹا نہ چبھنے پائے. ہاں، کانٹا چبھ جائے گا تو تمہیں تکلیف ہو جائے گی. بس اگر جہاں ہم اس دنیا میں جب کانٹے پڑے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو بچا کر کے قدم رکھتے ہیں، تو اس دنیا میں بھی ایسے ہی بچا کے قدم رکھنا ہوگا. کہیں گناہ نہ سرزد ہو جائے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں امام زمانہ ناراض نہ ہو جائے. اسی کا نام تقوی الہی ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج. آسان. اب کوئی کہہ رہے تقوی کہاں ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ کاٹوں سے بچنا ہے، جس حد تک کوشش ہو ہم بچے، جو حد توانائی ہے، جو طاقت ہمارے ہے، اس صورت میں ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. یہ ہے تقوی. تو اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، بات واضح ہو گئی. اتقوا اللہ، بات واضح ہو گئی. اب اللہ کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین. کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچا کون؟ صدیق اکبر جس کا نام ہو جائے کیا سچا ہو جائے گا وہ؟ کسی کا نام صادق رکھ دیا گا سچا ہو جائے گا وہ؟ ہے نہیں. جو دنیا میں لوگ آئے ہیں اور جن کا نام یہاں رکھا گیا ہے، ان کے نام میں اور ان کے صفت میں زمین آسمان کا فرق ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کا نام عالم رکھا ہو، پڑھا لکھا کچھ نہ ہو. نام عالم ہے لیکن پڑھا لکھا ہی نہیں ہے، تو یہ نام بالمسمى نہیں ہے. اصلا اسم بالمسمى نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے یہ نام عالم ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی کا نام بہادر حسین ہو، ڈرپوک ہو لیکن بہت زیادہ. نام بہادر حسین ہے لیکن ڈر رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ نام اس کے اوپر فٹ نہیں آتا. اماں نے رکھ دیا کہ چلو ٹھیک ہے بہادر حسین نام رکھ دو. اس کا مطلب یہ ہے اس دنیا میں جو لوگ ہیں ان کا نام ان کی شخصیت سے لازمہ نہیں کہ میل کھائے، لیکن جو وہاں کے لوگ ہیں، جو اللہ جب نام رکھتا ہے تو اسم بالمسمى رکھتا ہے، نام صادق رکھتا ہے، صداقت بھی پائی جاتی ہے. نام کاظم ہوتا ہے، کاظم الغیظ بھی ہوتا ہے. نام علی ہوتا ہے، سب سے زیادہ بلند و بالا ہوتا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو یہ کون والے سچے ہیں؟ کہ ہمارے آپ کے بنائے والے صادقین نہیں ہیں، سچے نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جس کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ پروف کیا ہے. اللہ نے بتایا ہے کہ صادقین یہی لوگ ہیں. اچھا یہ کون صادقین ہیں؟ اچھا آپ دیکھیں کہ تفسیر جب آپ دیکھتے ہوں گے، تفسیر الگ الگ تفسیریں ہوتی ہیں. تفسیر ایک بار تفسیر روائی ہے، روایت کے ذریعے تفسیر ہو رہی ہے.
ایک بار تفسیر فلسفی ہے، ایک بار تفسیر منطقی ہے نا، ایک تفسیر جو ہے وہ تحت لفظی ہے، مطلب جو اوپر آیت بیان کی گئی ہے اسی کا ہی تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ تفسیر الگ الگ ہیں. لیکن آپ آج کے دور میں اب یہاں پہ اپنا بات کو روک کر کے اور کوما لگا کر کے آپ سے عرض کرنا یہ ہے، یہ یعنی گفتگو چل رہی ہے، بعد میں پلٹ کر کے اسی پہ آئیں گے ہم. آج کے دور میں جو بچوں کو سکھایا جاتا ہے نا، جو انگلش میڈیم میں بچے پڑھتے ہیں، جو مشنری اسکول میں بچے پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں پہلے ہم لوگ کا خالی اے لکھ دیا جاتا تھا اور سمجھو اے فار ایپل. آج باقاعدہ بچوں کو ایپل دیا جاتا ہے کہ نہیں، اور پلاسٹک کا ہو چاہے کسی چیز کا ہو، ہے نا. یعنی اس کو اے بھی دکھایا جا رہا ہے اور اے پار ایپل بھی دکھایا جا رہا ہے، جس کو وہ لمس کر رہا ہے، جس کو وہ چھو رہا ہے. یعنی یہ وہ تعلیم ہے اور یہ وہ علم ہے کہ بہت جلدی ذہن میں فیڈ ہو جاتا ہے انسان کے. ایک بار یاد کرنے والا ہو، میمورائز کرنے والا ہو، حفظ کرنے والا ہو تو ہو سکتا ہے وہ پھنس جائے. لیکن جب آپ اس کو کسی چیز کو دکھائیں گے تو اس کے ذہن میں فوراً وہ بات بیٹھ جاتی ہے. یہی وجہ ہے جو بچے جب لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں ان کو پورے سیریل یاد ہو جاتے ہیں. حتیٰ عورتوں سے پوچھئے تو کس سیریل میں کس موقع پہ کون سی ساڑی پہنی تھی اور کون سا اس نے جو ہے وہ سیٹ پہنا تھا، سب بتا دیں گی. کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھ کر کے کیچ کرتی ہیں اس چیز کو. تو آج بھی وہی ٹیکنالوجی چل رہی ہے پڑھائی کی کہ وہ سامنے چیز دکھا دی جاتی ہے. اب آپ نے اے نہیں کہا بلکہ آپ نے اس کو کیا دکھا دیا؟ سیب دکھایا. بچوں یہ کیا ہے؟ فوراً کہیں گے اے فار ایپل، ہے کہ نہیں؟ یہی تو ہے نا. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس کو زراف دکھانا ہے ٹیچر کو تو زراف دکھا دے گا، لائن دکھانا ہے تو لائن دکھا دے گا. اب وہ صرف خالی لائن اٹھائے گا اور کہے گا یہ کیا ہے، بچے فوراً بتائیں گے یہ کیا ہے، لائن ہے. اس کو چھو کر کے محسوس کر کے دیکھیں گے. یہی چیز اللہ نے 1400 سال پہلے بیان کی کہ لوگوں کے ذہن سے نہ نکلنے پائے، کہیں لکھا نہ ہو کہ ہم تو یاد ہی نہیں تھا، ہم نے پڑھا نہیں تھا، ہم نے جانا نہیں تھا، بلکہ اللہ نے باقاعدہ مصداق بنایا کہ صادقین کون لوگ ہیں. قُلْ نَدْعُو أَبْنَانَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ آپ اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. دکھایا جا رہا ہے بیٹے کون ہیں. سمجھ لے، یہ کون سمجھ لے؟ کہ ہر مدینے والا سمجھ لے. اگر لکھا ہوتا کہ حسین گئے تھے، ہم نے پڑھا ہی نہیں تھا، ہم نے جانا ہی نہیں تھا. یہ بالکل وہی ٹیکنالوجی رسول نے استعمال کی ہے جو ٹیکنالوجی غدیر میں استعمال کی تھی کہ من کن تم مولا ہو فہذا علی مولا کو دکھایا کہ اب مت بھولنا. اگر اب بھولو گے تو بھولنا نہیں کہلائے گا بلکہ تمہاری کم ظرفیت کہلائے گی، تمہاری بے طہارتی کہلائے گی. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. تو مباہلہ کس سے ہوا؟ کہ مباہلہ ہوا جناب والا مسیح نجران سے. نجران کے لوگ تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں صاحب میرا دین حق کے اوپر ہے، عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اور رسول نے کہا نہیں، اللہ عیسیٰ جو ہیں کون ہیں؟ عبد خدا ہیں. تو پھر یہ ہوا کہ صاحب آئیے ہم اور آپ جھوٹوں پر لعنت کرتے ہیں، ہے کہ نہیں. اچھا وہ لوگ پہنچی ہوئی شخصیت تھی، ایسے نہیں تھے، جاہل لوگ نہیں تھے. یہ وہی لوگ ہیں ستارہ دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ جیت ہماری ہونے والی ہے. لیکن جب مولا نے نصب کیا ہے علام کا، سارے تارے الٹنے لگے، جنگ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. اس کا مطلب یہ اتنے علم کے ماہر تھے جو جانتے تھے. تو ان کے جو پادری تھے انہوں نے کہا دیکھو اگر رسول مدینے والوں کے ساتھ آ جائیں تب تو مباہلہ کر لینا، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے بڑے بڑے جھوٹے لوگ اس کے اندر ہیں، تب جیت ہماری ہوگی. اور اگر رسول چند لوگوں کے ساتھ آئیں، خاص لوگوں کے ساتھ آئیں تو پھر مباہلہ مت کرنا، اس لیے کہ پھر تم بچ نہیں پاؤ گے. تو ہوا یہی کہ جب دیکھا کہ آخر ماجرا کیا ہے، کتنے لوگ رسول کے ساتھ آ رہے ہیں، کہ صرف 5 لوگ خود رسول ہیں، گود میں امام حسین ہے، انگلی پکڑے امام حسن ہے،
اور پشت پہ رسول کی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور اس کے پیچھے مولا کائنات ہے. بھئی یہی لوگ تو تھے نا، اتنے لوگ تھے خالی. لیکن عجیب بات ہے، اللہ بھی مزہ لے رہا ہے. دیکھیں یہاں پر ہے نہیں، جس کے دل میں علی کی محبت ہوتی ہے وہ تھوڑا مزہ لیتا ہی ہے. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد آدر. بھئی اللہ سیدھے سیدھے صیغے ڈال دیتا. بھئی صیغے ہے نا، بھئی اس میں ابنا کی جگہ کیوں ڈالا اس نے؟ ابنا کیا ہے؟ جمع ہے. ابنا کیا ہے؟ پرولر ہے. ابنا کیا ہے؟ بہو وچن ہے. بہو وچن کو اللہ دے رہا ہے، یعنی اس کے آیت میں آیا بہو وچن کا صیغہ ہے. لا، دو لوگ رہیں بیٹے میں، یہ تو مطابقت نہیں ہو رہی ہے. بھئی یہ تو اللہ کی حکمت یہ ہے کہ جو استعمال کرتا ہے وہی ہونا چاہیے. توجہ ہے نا آپ کی؟ تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ ایک صلوات پڑھیں محمد عادل. ہے نا بھئی اللہ جب کسی حتی معصوم جب کسی بات کو کہتا ہے تو اس میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. ہماری جیسی گفتگو تھوڑی ہوتی ہے بے جاؤ بے سر پیر کی. نہیں، جب کوئی بھی معصوم کوئی کلمے کہتا ہے تو اس میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اللہ کہہ رہا ندعو ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. بیٹے میں کئے لوگ ہیں؟ رسول کے اور بیٹے بھی تو تھے نا. سب کہاں ہیں؟ دوسری بیویوں والے کہاں ہیں؟ سب دکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں دکھ رہا ہے. سب اہل سنت برادران کی کتب میں باقاعدہ تاریخ میں لکھا کہ نبی کے جو بیٹوں میں شمار ہوا وہ صرف 2 بیٹوں کا ہوا. وہ کون ہیں؟ امام حسین اور امام حسن. اچھا عجیب بات ہے، جب کوئی وقت پڑتا ہے، مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ کسی پہ کوئی وقت پڑتا ہے اور لوگ کہیں آئیے، تو اس میں کون لوگ جاتے ہیں؟ اپنے بچوں کو لے کے جائیں گے ہم کہ یہ تم اندر بیٹھو، بہت ہو گیا، ہم لوگ ہیں بڑے بڑے لوگ. اسلام پہ وقت پڑا ہے، دین پہ وقت پڑا ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ پورے مدینے والوں کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا. اچھا، نہ یہاں تلوار چلنی ہے، نہ یا تیر چلنا ہے، نہ کسی کی موت ہوگی، نہ کوئی بھاگنے کا خطرہ ہے، کوئی ہے نہیں. تو سیدھی بات ہے. لیکن پھر بھی آئے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اپنی حقیقت پتا تھی کہ اگر پہنچ گئے تو لعنت جھوٹوں پر ہی ہونا ہے نہیں، لعنت جھوٹوں پر ہونا ہے. بہرحال تو مسئلہ کیا ہے کہ رسول لا رہے ہیں 2 بیٹوں کو، اللہ جمع کا صیغہ اختیار کر رہا ہے. اچھا، اگر اللہ صیغہ تثنیہ کا استعمال کرتا، دیکھیں عربی زبان میں اور سنسکرت زبان میں دیکھیں ایک وچن ہوتا ہے، 2 وچن ہوتے ہیں اور بہو وچن، یعنی سنگلر ہے اور پلورل ہے انگلش میں، ہے نا. یا اردو میں کیا کہتے ہیں؟ واحد جمع. لیکن بیچ کا نہیں ہوتا جس میں 2 لوگ ہوں، صیغہ نہیں ہے. یہ صرف اور صرف خالی کس میں یا سنسکرت میں پایا جاتا ہے یا پھر عربی میں پایا جاتا ہے. جیسے رجل کہتے ہیں ایک آدمی کو، اور رجلان کہیں گے 2 آدمی، ہے نا. رجال کہہ دیں گے تو بہت سے ہو جائیں گے، یعنی 3 سے اوپر جتنے بھی لوگ ہوں گے اس کو کیا کہلائیں گے؟ رجال. ابن کہتے ہیں ایک بیٹے کو، ہے نا. ابن کسے کہتے ہیں؟ ایک بیٹے کو. اور ابنین یا ابنان کیا کہیں گے؟ 2 بیٹے ہو گئے. اور ابنا کسے کہیں گے؟ 3 سے زیادہ بیٹے کو. تو مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اللہ جو صیغہ استعمال کر رہا ہے وہ جمع کا ہے، آنے والے 2 لوگ ہیں. تو اگر یہاں پر تثنیہ کا اور 2 کا صیغہ استعمال کرتا تو تاریخ میں لکھا جاتا کہ بھیا اللہ نے 2 ہی کا استعمال کیا تھا صیغہ، لہذا امام حسن امام حسین پہنچ گئے، ہم تو بچ گئے. اللہ نے کہا نہیں، بلکہ صیغہ ہم جمع کا استعمال کریں گے کہ کل کوئی یہ نہ کہہ پائے ہمارے اندر بھی صلاحیت تھی. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ہمارے اندر صلاحیت تھی تو اللہ نے کہا دیکھو بیٹا، ہم صیغہ استعمال کریں گے جمع کا اور تم کو بلائیں گے بھی، لیکن تمہارے اندر ہمت نہیں ہوگی آنے کی، کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ تم سچے نہیں ہو. تو آپ دیکھیں یہاں کے اوپر باقاعدہ اسی طرح سے نساء آنا میں اللہ نے جو ہے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، لیکن آنے والی ایک ہی بیوی ہے.
ایک بیوی آئی ہے خالی، ہونا ہی چاہیے تھا تمام بیوی آئی آتی ہے نا، جتنی بیٹیاں تھی سب آ جاتی، لیکن کون آیا ہے؟ ایک، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ ادھر انفسنا کا لفظ استعمال کیا ہے، نفس ایک ہے نا، انفس جمع ہے، آنے والا نفس میں کون ہے؟ مولا کائنات ہیں، لیکن جمع کا صیغہ کیوں؟ کیونکہ اللہ دیکھنا چاہتا یہ ہے کہ کل اگر یہ لوگ کہیں اگر ہم ایک صیغہ استعمال کرتے یا دو صیغے استعمال کرتے تو ایسی صورت میں لوگ اعتراض کر دیتے کہ اللہ نے دعوت ہی دو کی تھی، اللہ نے دو کی دعوت نہیں کی ہے، اللہ نے کہا 3 سے اوپر جتنے بھی ہو آ جاؤ، لیکن تاریخ میں نظر نہیں آتا، تو بس پتا چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے صادق ہیں، اور انہی کو دیکھ کر کے پادری کہتے ہیں کہ اگر یہ چھوٹے چھوٹے بچے ارادہ کر لیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، صلوات پڑھ دے محمد والے ہوتا ہے نا، پہاڑ جگہ چھوڑ دے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ ابھی ہم نے کہا کہ جب کوئی وقت پڑتا ہے تو چھوٹوں کو اندر کر دیا جاتا ہے، لیکن یہاں چھوٹا سب سے آگے ہے، رسول کی گود میں ہے تو پہلے ہوا نا، پھر رسول تو بعد میں ہوئے نا، پہلے امام حسین ہے، امام حسن تو رسول کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، آگے امام حسین ہے، اور بتانا بھی یہی ہے کہ دیکھو یہ وہی چھوٹا بیٹا ہے جو آج بھی دین کو بچا رہا ہے 61 ہجری میں بھی، 61 ہجری میں بھی یہی دین کو بچائے گا۔ بس سمجھ جانا، اگر مباہلہ یاد رہے گا تو تمہیں کربلا بھی یاد آ جائے گی، کبھی تم اس سچے کے مد مقابل کھڑے نہیں ہو سکتے، اگر ہو گئے ہو تو قسم خدا کی سوائے لعنت کے اور سوائے لعنت کے کوئی نصیب نہیں ہوگا، اور یہی ہے، یہ دیکھیے ہے نہیں، یہی ہے، سوائے لعنت کی کچھ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہی حور دیکھیے، علیہ السلام بن گیا تھا ان کا، آ گیا ادھر، کہا صاحب ہم ٹک ہی نہیں سکتے صادقین کے سامنے، سچے کے سامنے کیسے ٹک سکتے، کہا ادھر چلے آؤ، کہا یہی علیہ السلام بن گیا ہے۔ واہب مسیحی تھے ہے نا، مسیحی تھے، کہاں آ گئے؟ صادقین کے ساتھ آ گئے، علیہ السلام بن گئے، ہے نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صادقین کے ساتھ آ جائے اور اپنے آپ کو مکمل قربان کر دے وہ علیہ السلام بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ توجہ فرمائیں، تو پتہ چلا اللہ یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو بھائی، اب اگر سچوں کے ساتھ ہوئے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اچھا یہاں پہ سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے اللہ نے مطلق حکم دیا ہے، یہاں مطلق حکم ہے، یعنی کہ نماز میں ہو تو صادقین ہو، بزنس میں ہو تو مسئلہ نہیں ہے، گھر میں ہو تو صادقین ہو، سڑک پہ چل رہے ہو تو صادقین نہیں، اللہ نے یہاں مطلق حکم دیا ہے، کہیں بھی ہو، کسی حال میں بھی ہو، عمر کے کسی پڑاؤ میں ہو، صادقین کے ساتھ ہونا تمہارا بہت ضروری ہے۔ اچھا اب دیکھیں کہ کتنا اہتمام کیا ہے قسم خدا کی اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کے محبت کرنے والوں کا، جو فضائل و کمالات ہیں، اب دیکھیں کتنا اہتمام کیا ہے، کتنا اہتمام کیا۔ ہم نے کہا کہ اللہ بھی مزہ لیتا ہے نہیں؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے ہیں، معراج پہ گئے تو جب آواز آئی تو رسول کہ یہ کیا بات ہے، علی کو تو نیچے چھوڑ کے آئے ہیں، یہ علی کی آواز کیسے اوپر آ رہی ہے؟ تو سوال کیا ہے پروردگارا، یہ علی بول رہے ہیں یا تو بول رہا ہے؟ تو اللہ نے کیا کہا، میں بول رہا ہوں، لیکن لہجہ علی کا کہاں حبیب، میں نے جب دیکھا تمہارے قلب میں کس کی محبت پائی جا رہی ہے، جس سے تمہیں انسیت ہے، جس سے تم رغبت رکھتے ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو، تو سوائے علی کی محبت کے کسی اور کی محبت نہیں ملی،
لہٰذا چونکہ محبت تھی لہٰذا علی کا لہجہ اختیار کر کے ہم تم کو سکون دینا چاہتے تھے، ہم تمہیں اطمینان دینا چاہتے تھے تاکہ تم پریشان نہ ہو، بلکہ سمجھو جو گفتگو کر رہا ہے وہ آشنا ہے، وہ علی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے پر۔ تو اب کیا ہے، یہ اہل بیت کی محبت بڑی اہم محبت ہے عزیزو۔ ہاں، اور قسم خدا کی ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ لطف الہی ہے۔ ہم جب بھی عزائے حسین میں شرکت کریں، اب چاہے وہ نوحہ پڑھے، چاہے وہ ماتم کرے، چاہے فرش عزب مجلس سنیں، چاہے گریہ ازاری کرے، چاہے علم اٹھائے، چاہے تابوت اٹھائے، جو بھی کر رہے ہیں ہم، اور لیکن اخلاص والا کریں، ہاں دکھاوے والا نہ ہو سکتا۔ بس اگر ہم مجلس پڑھیں تاکہ پبلک واہ واہ کرے اور پھر بلایا جائے ہم کو، تو کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر ہے کہ نہیں؟ مجلس کون سی ہونی چاہیے؟ جس سے اللہ راضی ہو۔ پبلک راضی ہے نہیں ہے، نہیں بلائے گا نہیں بلائے گا، لیکن اللہ راضی ہونا چاہیے، امام راضی ہونا چاہیے۔ تبرک وہ بٹے جو امام خوش ہو، یہ نہ ہو کہ پتا چلا ہم نے محلے میں سب سے اچھا تبرک بانٹتے ہیں، اچھا دیگیں بانٹ دی، بریانی کی ایک ایک دیگ بٹ رہی ہے، بھیڑ لگ گئی ہے، مثلا ایک سوال تو پتا چلا۔ لیکن اگر یہی دیگ واقعی اخلاص کے ساتھ بانٹ رہا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اخلاص شرط ہے عزیزو، ہر چیز میں اخلاص شرط ہے۔ اگر ہماری انجمن ہے، ہم کہیں نہیں ہم یہاں نوحہ پڑھیں گے، آپ جائیے یہاں سے، تو پھر ہماری انجمن نہیں ہے۔ پھر یہ بھئی انجمن تو حسین کی ہے نا، انجمن ساری حسین کی ہیں۔ انجمنوں کے جو نام رکھے جاتے ہیں وہ صرف تشخص کے لیے رکھے جاتے ہیں، نہیں تو ہم سب محب اہل بیت ہے کہ نہیں ہے نا؟ ہم سب محب اہل بیت ہیں، ہم سب عاشق اہل بیت ہیں، لیکن عاشق اہل بیت کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کے الگ الگ نام ہیں تاکہ ہم کو پہچانا جائے، ہے کہ نا؟ اسی طرح سے انجمنیں ہیں، انجمن ساری انجمن حسینی ہے، انجمنوں کے نام رکھے ہیں، یہ حیدری ہے، یہ ذوالفقاری ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، یہ صرف خالی تشخیص کے لیے ہے۔ تو اب کوئی بھی انجمن پڑھ رہی ہو، نہ ہماری تمہاری نہیں ہوگا، بلکہ ہوگا یہ حسینی انجمن ہے۔ یہ اخلاص ہونا چاہیے، یہی اخلاص ہونا چاہیے، بس یہی چیز چاہتا بھی اللہ ہے ہم سے۔ اللہ نہیں کہتا تم بہت کچھ کر ڈالو نا، تم صرف خالی اپنے نیت کو خالص رکھو بس۔ کسی کے اس لیے مجلس نہ جو کہ وہ ہمارے گھر میں مجلس میں آئیں، یا وہ ہمارے گھر میں نہیں آتے تو ہم ان کے گھر میں نہیں جائیں، نہ یہ صحیح نہیں ہے۔ مجلس میں اس لیے جائیں تاکہ فرش عزا ہے، اس فرش عزا پر پنجد پاک آتے ہیں، ہے نا، اس فرش عزا پر انبیاء آتے ہیں، اس فرش عزا پر ملائکہ آتے ہیں، تو سیدھی سی بات ہے جہاں ایسی شخصیتیں آ رہی ہوں وہاں اگر ہم نہ جائیں وقت ہوتے ہوئے تو خیف ہے۔ تو پتہ چلا اس لیے ہم مجلس نہ جائیں کہ کسی گھر کی مجلس ہے، کسی چچا کی مجلس ہے، ہم کو دکھانا ضرور ہے، چہرہ دیکھ لو بھئی ہم آئے ہیں، نہیں، بلکہ اس لیے جائے تاکہ ہم کچھ سیکھیں، گریہ کریں اور اہل بیت سے قریب ہو جائیں، اور ہمارے اندر جو محبت رکھی اللہ نے، یہ محبت ہمارے باقی رہے، باقی رہے۔ خوب اچھا، اب دیکھیں کتنا اہتمام کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ کچھ لوگ آئے رسول کے پاس اور کہنے لگے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ جب دیکھیے علی کے فضائل بیان کرتے رہتے ہیں، کچھ ہم لوگ بھی تو ہیں، پر ہم لوگ کم ہے کسی سے۔ رسول نے ایک بار اوپر سے نیچے دیکھا، اس کے بعد کس کے غضبناک ہو گئے، کس کے غضبناک ہو گئے، اور پھر اب جو فضائل بیان کیے ہیں، قسم خدا کی بڑے خوبصورت سی فضیلتیں ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ اچھا، بعض اوقات دیکھیں جب کوئی سوال کرتا ہے تو دو طرح کے جواب ہوتے ہیں۔ ایک جواب ہوتا ہے ٹو دی پوائنٹ والا، کہ سامنے والا سمجھدار ہے، آپ نے ٹو دی پوائنٹ جواب دے دیا، وہ سکون میں آ گیا۔ لیکن اگر کوئی کہتے نہیں کوڑ مغزہ ٹائپ کا ہو، دماغ جس کا موٹا ہو، جس کی سمجھ میں دیر سے آتا ہو، تو اس کا لمبے دیر تک سمجھانا پڑتا ہے اسے۔ ہاں، تو رسول نے دیر تک سمجھایا، جواب ٹو دی پوائنٹ تھا اس کے اندر، دے دیتے، لیکن رسول نے اس محفوظ رکھا کہ پہلے ان کو سمجھاؤ، جواب پھر آخر میں دو۔ یا رسول اللہ دیکھیے، جب رسول نے کیا کہا، رسول فرماتے ہیں، کہتے ہیں ما خلق اللہ خلقا، اللہ نے کوئی بھی چیز خلق نہیں کی ہے
مگر یہ کہ اس کا سید ہو، اس کا سردار ہو۔ جو بھی چیزیں خلق ہیں، جو بھی چیزیں خلق ہیں، ہر میں اللہ نے اس کا ایک سردار رکھا ہے کہ نہیں؟ سردار ہے مثلا۔ اب کیسے سردار ہے؟ اب ایک ایک چیز کو رسول بیان کرتے ہیں گے۔ کیا بیان کر رہے ہیں؟ رسول کہتے ہیں کہ سیدۃ الکتب القرآن، قرآن کیا ہے؟ تمام کتب آسمانی کا سردار ہے کہ نہیں؟ قرآن کیا ہے؟ جتنی بھی کتب نازل ہوئی ہیں، جو بھی صحف نازل ہوئے ہیں، ان کا سردار کون ہے؟ قرآن ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ شب قدر سیدۃ اللیالی، شب قدر کیا ہے؟ راتوں کی سردار ہے۔ شب قدر کیا ہے؟ راتوں کی سردار ہے۔ الجمعہ سید الایام، جمعہ کیا ہے؟ دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کی بڑی اہمیت ہے۔ کیوں اہمیت ہے؟ کیونکہ اللہ نے اس کو سرداری عطا کی ہے۔ اچھا ایک بات اور یاد کریں، یہاں پہ ایک قوسین بات کو بیان کرتے چلیں آپ کی خدمت میں، اور وہ یہ ہے کہ سردار سے ہی اس کی شخصیت پہچانی جاتی ہے نا، سردار سے ہی تمام چیز پہچانی جاتی ہے کہ نہیں؟ سردار بھاگا سب بھاگ کھڑے ہو جائیں گے، سردار اگر رکا ہوا ہے تو پھر سب رکے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے۔ تو اس کی ایک کوالٹی ہوتی ہے، اس کی ایک شخصیت ہوتی ہے، اور اسی سردار سے جو چیز پہچانی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم اپنا ہماری جو شخصیت پہچانی جائے، کس سے پہچانی جائے گی؟ ہمارے چہرے سے۔ اگر چہرہ نکال دیا جائے، آپ پہچان پائیں گے کون مولانا ہے؟ نہیں پہچان پائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سردار کیا ہوتا ہے؟ تمام لوگوں کی رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے سردار، سید۔ تو پتہ چلا کہ رسول کیا فرماتے ہیں کہ ہر ایک کا سید ہے، ہر ایک کا سید۔ ملائکہ کا سید کون ہے؟ جبرائیل ہے۔ آسمانی کتب کا سید کون؟ قرآن ہے۔ دن کا سید کون؟ جمعہ ہے۔ راتوں کا سید کون؟ سردار کون؟ شب قدر ہے کہ نہیں؟ اسی طرح سے الفردوس سیدۃ الجنان، فردوس کیا ہے؟ تمام جنتوں کی سردار ہے۔ فردوس تمام جنتوں کی سردار ہے۔ بیان کرتے کرتے کہتے ہیں کہ انا سید الانبیاء، میں کون ہوں؟ انبیاء کا سید ہوں۔ پھر فرماتے ہیں علی سید الاوصیاء، علی کون ہیں؟ اوصیاء کے سید ہیں۔ فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، عورتوں کی سردار۔ عورتوں کی سردار کون ہے؟ کا عورتوں کی سردار شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ الحسن والحسین شباب اہل الجنہ، امام حسن اور امام حسین کس کے سردار ہیں؟ جوانوں کے سردار ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار۔ کون؟ بات واضح؟ سوال کر لیا کہ بھائی جب آپ نے فرمایا کہ ہر ایک چیز کی سید ہے، ہر ایک چیز کا سردار ہے، تو یہ بتائیے نماز کا سید کون ہے؟ نہیں۔ روزے کا سید کون؟ حج کا سید کون؟ خمس جو آپ دیتے ہیں اس کا سید کون؟ زکوٰۃ جو دیتے ہیں اس کا سید کون؟ نیک اعمال جو انجام دیتے ہیں اس کا سید کون؟ کون ہے سید اس کا؟ دیکھا، یہ ساری باتیں جو بیان کر رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس لیے بیان کر رہے تھے کہ سمجھو کہ اللہ نے جب ہر چیز کا سید رکھا ہے تو اب پھر نماز کا سید کیا ہے، روزے کا سید کیا ہے، حج کا سید کیا ہے، زکوٰۃ کا سید کیا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا سید کیا ہے، جتنی بھی نیکیاں اس کا سید کون؟ آپ بھی سوچ لیں گے کون ہے یہ؟ بڑی عجیب شخصیت ہے واقعا، قسم خدا کی۔ یہاں پہ پھر ایک بات کہتا ہوں میں کہ ہمارے استاد محترم کہتے ہیں کہ جب بھی تم فرش عزا پر آؤ، یا جب بھی تم محسوس کرو کہ تم اہل بیت کے محبت تمہارے دل میں پائی جا رہی ہے، تو دو لوگ کا شکریہ ضرور ادا کرو۔ ایک اپنی ماں کا شکریہ ضرور ادا کرو کہ پروردگارہ تو نے ایسی پاکیزہ ماں عطا کی کہ جس نے ہمیں اس فرش عزا سے متمسک رکھا، متصل رکھا، لہذا تیرا شکر ہے پروردگار۔ دوسرا شکریہ کس کا؟ کہ دوسرا شکریہ ادا کرو اس خدا کا کہ جس نے اتنی اچھی ماں دی۔
ہے کہ نہیں بھائی؟ اچھی یہ ماں نہ ہوتی تو ہم پتہ نہیں کہاں ہوتے، ایڈوانس ماں ہوتی ہماری تو ہوتا تو کسی کیبریٹ ڈانس میں ہوتے، پتہ نہیں کس میں جوا کھیل رہے ہوتے، کسی شراب خانے میں شراب میں دھت پڑے ہوتے. لیکن یہ اللہ نے جو پاکیزہ ماں عطا کی ہے کہ جو ہم کو اس فرش عزاد جس نے جوڑ کے رکھا، انگلی پکڑ کے آتی تھی، حتیٰ شکم ماں میں تھے ہم پھر بھی آتی تھی. سب سے پہلی جو چیز سکھاتی وہ کیا ہے؟ یا حسین یا حسین. اور بچہ سب سے پہلا کام کرتا ہے یا حسین ہی یا حسین کرتا ہے. قسم خدا کی ہو سکتا ہے اس کا ہاتھ سیونے نہ پڑ رہا ہو، لیکن وہ ماتم یہ کہاں سے ہے؟ ہاں یہ ماں کی دین ہے. اور یہ ماں کس نے عطا کی؟ اس خدا نے عطا کی. قسم خدا کی. لہٰذا ضرور یاد رکھیں اپنی ماں کو. اگر زندہ ہیں تو جائیں ان کا شکریہ ادا کریں، اور نہیں ہیں تو کم سے کم ان کے لیے ایک سورہ حمد پڑھ دیں کہ اماں تیرا شکریہ، میں اس کو ایصال کر رہا ہوں تیری بارگاہ میں، تاکہ اللہ تم پر رحم و برکت و نازل کرے. جو تم نے ہمیں برکت دی ہے اس کا اصلاً جبران نہیں کر سکتے ہم، ہے کہ نہیں؟ تو پھر اپنی بات پہ آتے ہیں کہ ہر چیز کا جب ایک سید ہے تو نماز کو سید کون، روزے کو سید کون؟ اب سنیں، ٹو دی پوائنٹ بات ہو سکتی تھی لیکن رسول نے ٹو دی پوائنٹ بات نہیں کی. اب فرماتے ہیں کہ نماز کا سید کون؟ اچھا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اعمال ہے نا. بات واضح ہے کہ نہیں؟ تھک تو نہیں رہے آپ لوگ؟ اگر تھک رہے ہیں تو بتائیے، مجلس 1 گھنٹہ اور بڑھا دیں گے ہم. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد. ہے نا؟ ہر چیز کا سید ہے. تو یہ نماز، روزہ، یہ کیا ہے؟ اعمال ہے. یہ اعمال، اس کا سید کون؟ سنیں گے کون سید ہے؟ قسم خدا کی. اللہ اکبر. رسول فرماتے ہیں کہ سید الاعمال حبنا و حب اہل بیتی. تمام اعمال کی سید ہماری محبت اور اہل بیت کی محبت ہے. محبت اہل بیت نہیں پائی جائے گی، نماز قبول نہیں ہوگی، روزہ قبول نہیں ہوگا، حج قبول نہیں ہوگا، زکوٰۃ قبول نہیں ہوگا، خمس قبول نہیں ہوگا. ارے جو بھی عطا کرو گے کچھ قبول نہیں ہوگا. سید کو نہیں مان رہے ہو، اور سید کو مان لیا، نماز بھی آ گئی، روزہ بھی آ گیا، حج بھی آ گیا، زکوٰۃ بھی آ گئی. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. یہ ہے اصل بھائی. یہ بات تو ٹو دی پوائنٹ کر سکتے تھے نا، لیکن سمجھ میں نہ آتی اتنی جلدی. پہلے باقاعدہ کہتے نہیں ہے، ایک لگھو کوشچن ہوتا ہے اور ایک بڑا کوشچن. کیا کہتے ہیں؟ لانگ کوشچن. کہ رسول نے پہلے لانگ کوشچن سمجھایا کہ دیکھو جب ہر چیز کی سید ہے اور سید ہے اس کی، انہوں نے ایکسیپٹ کیا باقاعدہ. بھائی جو وہ کہہ رہے تھے رسول، وہ ایکسیپٹ کر رہے تھے کہ ملائکہ کا سید کہتے جبرائیل، قرآن تمام کتب کی سید، رسول تمام انبیاء کے سید، علی تمام اوصیاء کے سید. یہ سب سید مان رہے تھے. تب اعمال کا سید ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. بس کہا جو تم پڑھ رہے ہو نا جا کر کے نمازیں، گٹے پڑھ رہے ہیں، لمبی لمبی داڑھی، یہ سب تبھی فائدہ دے گا جب حب اہل بیت ہوگی. یہ مرتبہ ہے عزیز. سوچیں ہم کہاں ہیں، قسم خدا کی کہاں ہیں. رشک ہونا چاہیے. اچھا یہاں کے اوپر ایسا غرور اصل نہیں کر سکتے. آپ نے گاڑی خرید لی ہے، بہترین لگژری گاڑی ہے نا، 35 کروڑ کی انشاءاللہ خرید لی، پیسہ دے خدا آپ سب کو بے پناہ ہے نا، خرید لی. لیکن اب اللہ یہاں کہہ رہا ہے آپ غرور نہیں کر سکتے. ارے بالکل کھچا رہے ہیں، دیکھیے اتنی مہنگی گاڑی خریدی ہے. آپ محلے میں ہے کسی کے پاس؟ نہیں کر سکتے. اب ایسا لباس پہن لیا ہے آپ نے، آپ لیکن غرور نہیں کر سکتے. کھانا کھلوا رہے ہیں، آپ غرور نہیں کر سکتے. لیکن غرور کہاں کر سکتے ہیں آپ؟ ہم محب اہل بیت ہیں، ہم عاشق اہل بیت ہیں، ہم شیعہ اہل بیت ہیں. یہ غرور کر ہیں ہم. یہ غرور، اور اس غرور میں تو خدا بڑا خوش ہوتا ہے. کیا کہنا، ہم بھی شیعہ ہیں، ہم بھی شیعہ ہیں. اور جتنے انبیاء ہیں سب شیعہ، سارے انبیاء شیعہ. جناب ابراہیم کے بارے میں کیا ہے؟ جناب ابراہیم نے جب دیکھا کہ آسمان کے اوپر سورج چاند ہے اور
ستارے چمک رہے ہیں تو پوچھا آخر یہ کون کون ہے؟ تو فرمایا کہ یہ سورج کون ہے؟ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چاند کون ہے؟ کہ علی مرتضیٰ ہے۔ کہ یہ ستارے کون ہیں؟ کہ یہ علی کے محب ہیں۔ یہ کون ہیں؟ علی کے محب ہیں۔ تو کہا اے پروردگار مجھے بھی علی کا محب بنا دے، مجھے بھی علی کا شیعہ بنا دے۔ اور قرآن میں آیت آ گئی کہ ابراہیم تم علی کے شیعہ ہو گئے ہو۔ تو شیعہ ہونا ایک فخر کی بات ہے عزیز، فخر ہے، محبت اہل بیت ہے عزیز۔ لہذا آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی الحب، اسلام کی بنا کس پہ ہے؟ محبت پر ہے۔ یا دوسری ارشاد فرماتے ہیں لکل شیء اساس، ہر چیز کی ایک بنیاد ہے، ہر چیز کی ایک اساس ہے، اور اساس الاسلام حبنا اہل البیت، اسلام کا اساس کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت۔ اساس کا مطلب نیو، بیس۔ یہ بیس جو پوری بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے، یہ مضبوط بلڈنگ مضبوط بیس پہ کھڑی ہوئی ہے۔ اگر اس بیس کی بیس مضبوط نہ ہو، یہ بیس کمزور ہو، یہ بلڈنگ رک نہیں سکتی، گر جائے گی۔ تو پتہ چلا جتنا مضبوط بیس ہوگا وہ اتنی مضبوط بلڈنگ ہوگی۔ بس پتہ چلا جتنی مضبوط محب اہل بیت کی بیس ہمارے قلب میں ہوگی اتنا ہی مضبوط ہم شیعہ ہوں گے۔ اور جب مضبوطی ہوگی تو اب ویسٹرن کلچر ہمارے اوپر غالب نہیں آ سکتا، بے پردگی آئے گی لیکن ہم تک نہیں آ سکتی، جھوٹ چڑھے گا لیکن اس کا غبار ہم تک نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ کہ ہمارے اندر جو محبت اہل بیت پائی جا رہی ہے وہ اتنی قوی ہے، اتنی قوی ہے کہ دوسری آندھیاں گرانا چاہیں، طوفان گرانا چاہیں، زلزلہ گرانا چاہیں تو گرا نہیں سکتی ہے۔ ہاں ہماری جان تو ضرور لے سکتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ ہماری جان ضرور لے سکتی ہے۔ لہذا بہت تاکید ہے اس محبت کی، اور اس محبت کے سلسلے میں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں امام رضا جب مدینے سے آپ کو خراسان لایا جا رہا تھا تو جو ساربان تھا ناکہ پکڑنے والا مولا کا، جب وہ اس نے خراسان پہنچایا تو مولا سے کہا مولا مجھے کچھ لکھ کر کے دے دیجئے، جبکہ یہ عامہ میں سے تھا، یہ شیعہ نہیں تھا، لیکن چونکہ ساتھ رہا تھا مولا کے اس لیے اس نے ایک درخواست کی کہ آقا آپ مجھے کچھ لکھ کر کے دے دیجئے۔ اچھا اس ٹائم آپ سوچیں جس کے پاس امام کی لکھاوٹ ہو ہیں کیا کہنے، مطلب آج کی سیلفی سمجھیں آپ اس کو، ہے کہ نہیں؟ اس ٹائم کی لکھاوٹ گویا آج کی سیلفی آدمی کسی بڑے آدمی کے پاس فٹ سے کھینچتا ہے کر کے پھر سب پہ ڈال دیتا ہے۔ کیوں ڈالتا ہے؟ بھوکال بنانے کے لیے۔ دیکھا فلاں ایم ایل اے کے ساتھ اور فلاں مولانا کے ساتھ اور فلاں عید اللہ کے ساتھ اور فلاں اس کے ساتھ اور فلاں اس کے ساتھ ڈال رہا ہے، پتہ چلا کیوں؟ کیونکہ بتا سکے ہم کیا ہیں۔ تو اس نے بھی سوچا کہ بھیا جب اتنے لمبا راستہ طے کر کے آئے ہیں تو اگر امام رضا کی ہمارے پاس ایک لکھاوٹ مل جائے گی، ایک نوشتہ مل جائے گا تو کیا کہنے، ہم سب سے کہیں گے بھیا ہمارے پاس امام نے لکھا ہے، دیکھو لوگ آئیں گے دیکھنے کے لیے، یعنی ہماری شہرت ہو جائے گی۔ اس نے لکھوا لیا۔ اچھا لکھا جو امام نے وہ بڑی خوبصورت چیز ہے عزیزو، وہ بڑی خوبصورت چیز ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد آتا۔ مولانا نے لکھا کہ محبا لآل محمد ان کنتا فاسقا، آل محمد سے یعنی محمد کی آل سے محبت کرو اگرچہ تم گناہگار ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا ہم سب گناہگار ہیں کہ نہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم گناہگار نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ اچھا اتنے گناہ پتہ بھی نہیں ہے، گنے بھی نہیں کبھی بیٹھ کر کے، کتنے کروڑ ہو گئے، کتنے ارب ہو گئے، کتنے، اچھا گنے اس لیے نہیں ہے کیونکہ اہل بیت کی محبت تو ہے ہی ہمارے ساتھ، تو گنے وہاں جاتے ہوں جہاں کے پر پشت پناہی کرنے والا کوئی موجود نہ ہو۔ جہاں پشت پناہ ہوتے ہیں وہاں انسان گھبراتا نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے صاحب۔
تو امام نے لکھا کہ اگر تم گناہگار ہی کیوں نہ ہو لیکن محبت اہل بیت یہ مست ہے، یہ ہو تمہارے پاس. اور اگر یہ نہیں ہے تو بھلے تم جتنی محنتیں کر ڈالی ہو، جتنی عبادات کر ڈالا ہو، کوہ احد کے برابر تم نے خیرات کی ہو، اگر محبت نہیں پائی جاتی تو پھر سب کہاں چلا جائے گا؟ یہ ڈسٹ بن میں چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا. اچھا اللہ کر کے بھی رہا ہے. ابھی انشاءاللہ آیت پیش کریں گے ہم. دیکھیں کتنی خوبصورت سی آیت ہے جس کو ہم بارہا پڑھتے ہیں، لیکن اس عنوان سے، اس زاویے سے ہم نے کبھی اس آیت کو نہیں دیکھا عزیزو. تو امام حسین کیا، امام رضا کیا فرماتے ہیں؟ امام رضا فرما رہے ہیں کہ آل محمد سے محبت کرو اگرچہ تم گناہگاری کیوں نہ ہو. پھر فرماتے ہیں وَمُحِبًّا لِمُحِبِّهِمْ إِن كَانُوا فَاسِقِينَ، اور ان کے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرو اگرچہ وہ بھی گناہگار ہی کیوں نہ ہو. ہاں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی محبت کرنا ہوگی، ان کا احترام لازم ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک لازم ہے، اس لیے کہ محب اہل بیت ہیں. اور محب اہل بیت کا ہم بے عزتی نہیں کر سکتے، بے احترامی نہیں کر سکتے. امام یہاں ہی فرما رہے کہ جو تمہارے پاس بیس ہونا چاہیے، جو مرکزیت ہونی چاہیے، وہ تمہارے پاس اہل بیت کی محبت ہو. یہ محبت وہ ہے کہ جو محبت تمہارے گناہوں کو زائل کر دے گی، تمہاری پریشانیوں کو حل کر دے گی، تمہاری مشکلات کو ختم کر دے گی. اس لیے کہ محبت ہی اہل بیت، اللہ نے اس اسلام کی جو بیس رکھی ہے، جو بنیاد رکھی ہے، وہ محبت اہل بیت ہی ہے. بس اسلام میں اگر اہل بیت کی محبت نکال لی جائے تو اسلام ہی نہیں بچے گا، اور اہل بیت کی محبت ہوگی تو اسلام ہی اسلام ہوگا. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اب دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن اسی کے سلسلے میں فرما رہا ہے کہ آیت الکرسی ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. اچھا اب آیت الکرسی کی بات آ گئی ہے تو ایک چیز بیان کرتا چلوں. روایت میں ہے کہ جو شخص آیت الکرسی کی تلاوت کر کے کسی کو ایصال کرے، ہے نا، کیا کرے؟ کسی مرحومین کے لیے سینڈ کر دے، مثلا سینڈ کرتے اس کے لیے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس آیت الکرسی کے بدلے میں اس مرحوم کے ہم گناہوں کو معاف کر دیں گے، اس کے درجات میں اضافہ کریں گے، اس کی قبر میں 40 طرح کے نور داخل ہوں گے اور اس کی قبر کو ہم وسیع کر دیں گے. تو یہ کس کا کام ہو گیا؟ مرحوم کا اور مرحومہ کا. بھئی یہی تو ہے نا. بھئی اہل بیت کے چاہنے والے کہ ہاں مایوسی نہیں ہے. مایوس وہ لوگ ہو جن کے پاس اہل بیت نہیں پائے جا رہے. تو ہم یہاں پر بھی اگر کوئی اس دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کے درجات میں ہم اضافہ کر سکتے ہیں. اور سلیقہ کیا بیان کیا؟ آیت الکرسی. ایسے بہت چیزیں ہیں، چونکہ آیت الکرسی کی بات آ گئی ہے تو میں آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں. تو آیت الکرسی جو ہم نے مرحومین کے لیے پڑھی ہے، وہ اس کے درجات میں اضافہ ہوگا. 40 طرح کا نور نازل ہوگا اس کی قبر میں، اس کی قبر کو اللہ وسیع کرے گا، درجات میں اضافہ کرے گا. بہرحال اچھا جو پڑھنے والا اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اب سنیں بھائی، یہ بھی تو ہے نا. آدمی کہتا ہے کہ بیٹا دیکھو تم ہائی اسکول میں فرسٹ ڈویژن نکال لو، تم کو سائیکل دیں گے. ہاں اللہ بھی یہاں یہ کہہ رہا ہے تم نے اگر اس کام کو کیا تو ہم یہ دیں گے. تب تم نے جو اللہ کے بندے کے گناہوں کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے، اس کے درجات میں اضافے کے لیے جو تم نے عمل کو انجام دیا ہے، تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے. تو جب اللہ اپنا احسان کرے گا تو اپنے اعتبار سے کرے گا. ہاں تو اب یہاں پر روایت آتی ہے کہ جو شخص آیت الکرسی کی تلاوت کرے، یعنی جو تلاوت کرنے والا ہو، اس کا درجہ 70 انبیاء کے برابر ہو جائے گا. کتنے انبیاء کے برابر؟ کتنے؟ 70. ایک نبی کے برابر ہو جائے تو ہیارے نیارے ہو جائے آدمی ہے. کیا کہنا، نہ کہ 70 انبیاء کے برابر. یعنی اگر ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھی ہے تو 70، 2 مرتبہ پڑھی ہے تو 70 انٹو 2، 3 مرتبہ پڑھی ہے تو 70 انٹو 3. یعنی اب جتنی مرتبہ پڑھتے جا رہے ہیں اتنا مرتبہ ہم انٹو کرتے چلے جائیں. اتنے درجات اللہ کیوں دے رہا ہے ہم کو؟ کیونکہ تم ہمارے بندے کے درجات میں اضافہ کر رہے ہو.
پھر فرماتے ہیں، بات یہاں پہ نہیں ختم ہوئی، پھر کہا کہ جتنے بھی حروف آیت الکرسی میں ہیں، آیت الکرسی میں تقریباً جو ہیں 175 حروف ہیں، 175 حروف ہے۔ روایت میں ہے کہ جو بھی تلاوت کرتا ہے آیت الکرسی کی سال کرنے کے لیے، جتنے بھی حروف آیت الکرسی میں ہیں، اللہ اتنے ملک کو خلق کرتا ہے، اتنے ملائکہ خلق کرتا ہے۔ یعنی ہر عوض میں، ہر حروف کے عوض میں، ہر ورڈ کے عوض میں اللہ کیا کرتا ہے؟ ملائکہ خلق کرتا ہے، اور یہ ملائکہ اس کی طرف سے یہ نیابتاً تسبیح و تحلیل و استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اور بات یہاں تک ختم نہیں ہو گئی، بلکہ جب یہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تب بھی اس کی قبر پر آ کر کے قیامت تک استغفار کرتے رہتے ہیں، اور جب اس کو اٹھایا جائے گا تو اس کے نامہ اعمال بالکل صاف و شفاف ہوگا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ملائکہ نے اتنی تسبیح کی ہے، اتنی استغفار کیا ہے کہ تمہارے نامہ اعمال میں کچھ۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ آپ ایک شیعہ کو بچا رہے ہیں۔ جب ہم ایک شیعہ کو بچا رہیں گے تو پھر مولا ہم کو نہیں بچائیں گے؟ بچائیں گے نہیں بچائیں گے؟ سیدھا بچائیں گے۔ تو لہٰذا اس لیے کہا گیا ہے۔ اچھا اب آیت دیکھیں کیا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اچھا ایک سوال یہاں سے آپ کی کرتا ہوں میں، وقت زیادہ نہیں ہو گیا؟ ایک سوال پڑھتے ہیں محمد۔ سلوات یہ بتا رہی کہ آپ لوگ تھک گئے ہیں میرے خیال سے، ہے نا؟ دیکھیں میری 2 مجلسیں ہوتی تھی، ہے نہیں؟ 2 مجلس میں پڑھتا تھا، اب کی ایک ہی مجلس پڑھ رہا ہوں، تو کم سے کم 1.5 گھنٹہ تو بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ لیکن میں 1.5 گھنٹہ نہیں پڑھوں گا جی۔ بہرحال بس محبت ہے آپ کی، آپ سب کو خدا سلامت رکھے واقعاً، اور اہل بیت السلام کے ساتھ ہم سب کو محشور کریں انشاءاللہ، اور امام حسین السلام کی شفاعت ہم سب کے شامل حال فرمائیں انشاءاللہ۔ دیکھیے اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اچھا سوال یہ تھا میرا کہ ظلمت میں کون لوگ ہوں گے؟ اچھے لوگ یا برے لوگ؟ ظلمت یعنی تاریکی، اندھیرا، خوف، ڈر، اس میں کون لوگ ہوں گے؟ اچھے لوگ برے لوگ؟ بتائیں۔ برے لوگ ہوں گے، سیدھی بات ہے، برے لوگ ہوں گے بھائی، جب تاریکی، ڈر، خوف ہے تو برے لوگ ہوں گے، یہ بات واضح ہو گئی۔ نور میں کون لوگ ہوں گے؟ اچھے لوگ ہوں گے۔ اب آتے ہیں آیت پڑھتے ہیں، کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے یہ۔ اس میں کیا فرما رہا ہے خدا؟ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ دیکھا آپ نے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں ولی ہوں، اللہ ولی الذین، اللہ ولی ہے، کس کا ولی ہے؟ ان لوگوں کا ولی ہے کہ جس کے دل میں، آمنو کی جو تفسیر کی گئی ہے وہ تفسیر یہ ہے کہ جس کے دل میں علی اہل بیت علیہ السلام کی ولایت پائی جاتی ہو۔ بات واضح ہے نا؟ آمنو کا مطلب کیا ہو گیا؟ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت اور اس کی ولایت پائی جاتی ہو۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یعنی اللہ ان کا ولی ہے کہ جن کے دل میں ولایت اہل بیت پائی جا رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا نکال رہے، ہم کس سے نکال رہے ہیں؟ ظلمات سے نکال رہے ہیں۔ ظلمات یعنی تاریکی سے نکال رہے ہیں، گناہوں سے نکال رہے ہیں، خطاؤں سے نکال رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، جب ظلمات میں تھا تو گناہگار ہے اللہ، پروردگار یہ خطاکار ہے، یہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس کو ظلمات میں پڑا رہنے دے۔ کہ تم نے شرط نہیں دیکھی، آمنو کی شرط ہے، علی کی محبت جب پائی جا رہی ہوگی تو ہم ظلمات سے نکالیں گے، نور میں داخل کر دیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد علیہ۔ ہاں اللہ کہہ رہا ہے۔ اچھا کسی کے اندر ہمت ہے جو کہہ سکے یہ کیا کر رہا اللہ ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں بچا رہے ہیں ظلمات میں رہنے والے لوگوں کو۔ کیوں بچا رہا ہے اللہ؟ کا شرط رکھی ہے ہم نے، کس چیز کی؟ آمنو کی، محبت اہل بیت ہے، گناہ گار ہو، خطا کار ہو، کوئی غلط کام کر دیا ہے لیکن محب ہو تو وہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نکالیں گے ظلمات سے، کہاں لے جائیں گے؟ نور میں لے جائیں گے۔ اچھا وہیں آگے کی دوسری آیت میں دیکھ لی کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ اللہ کہہ رہا ہے یخرجونہم من النور
الا الظلمات. اچھا بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو نور سے نکال رہا ہے ظلمات میں رکھ رہا ہے. کہ تم نے دیکھا نہیں اس کی شرط کیا ہے؟ کہ اس کی شرط ہے طاغوت کی. کہ اگر عصمت نہیں مانو گے تو شیطان کو ماننا پڑے گا. اور شیطان ماننے والا نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، حج کرتا ہو، ظاہری طور پر وہ نور ہوگا، لیکن اس نور سے نکالیں گے ہم، ظلمات میں ڈال دیں گے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. دیکھا آپ نے، یعنی یہ ہے خدا. یہ چاہتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت پائی جائے، اور ہونا چاہیے محبت. اس دل میں کسی کی محبت نہ ہو سوائے اہل بیت کی محبت، سوائے عشق خدا کی، سوائے عشق اہل بیت. جہاں عشق اہل بیت ہے وہاں سب کچھ ہے. پھر وہاں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، سب کچھ ہوگا. لیکن واقعی محبت ہو. ہاں، کیونکہ محبت جو ہے ہر چیز کی تو پیرسی ہوتی ہے نا، ڈپلیکیٹ چیز بن جاتی ہے، فٹ آ جاتی ہے مارکیٹ میں، آپ پہچان نہیں سکتے. آئی فون پتہ چلا جو آئی فون بنا رہی کمپنی وہ بھی کہہ رہی ہے پہچان نہیں پا رہے ہیں. اندر کھول کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، بالکل اندر جا کے دیکھنا پڑے گا کہ اس میں نقلی پنا کہاں سے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں جو یہ محبت اہل بیت ہے یہ دھوکے والی ہمارے پاس ہو. اب اس کی میں مثال دے دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے، جو جوان ہے ہمارے وہ سمجھ جائے. مثال کے طور کے اوپر اب دیکھیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو خوب چومتا ہو، خالی پیار کرے، اور بیٹا کہے کہ بابا ہم کو گاڑی دلا دیجیے، سائیکل دلا دیجیے. کہاں بیٹا دلا دیں گے، اور چومے پیار کرے خالی. اوکے بابا چل کے چاکلیٹ دلا دیجیے، اور خوش چومے اور پھر پیار کرے اور چاکلیٹ نہ دلائے. کہ بابا ہم کو چل کپڑے دلا دیجئے، گھما دیجئے. لے نہیں جا رہا ہے، اس کی بات نہیں مان رہا ہے، صرف اور صرف پیار کر رہا ہے، چمٹا رہا ہے، پیار کر رہا ہے. اب یہ بتائیے یہ بچہ کیا سمجھے گا کہ ابا پیار کر رہے ہیں یا دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ دھوکہ دے رہے ہیں. بھئی پیار کا مطلب ہی یہی ہے کہ بات مانی جائے. اگر اپنے بیٹے کو ہم پیار نہیں کر رہے ہیں، گلے سے نہیں لگا رہے ہیں، لیکن اس کا بابا گاڑی چاہیے، ہم نے جا کے سائیکل دلا دی. کہا فٹ بال چاہیے، جا کے دلا دیا. کہا چاکلیٹ چاہیے، ہم نے دلا دی. کہا گھومنے چلنا ہے، ہم نے جا کے گھما دیا. تو اب یہ بیٹا یہ کہے گا نا کہ میرا بابا بڑی محبت کرتا ہے ہم سے، جبکہ ایک مرتبہ چوما نہیں ہم نے. بس یہاں پہ یہی ہے، اگر ہم اس کو چوم رہے ہیں اور بات نہیں مان رہے تو محبت نہیں کر رہے ہیں. اور بات مان رہے ہیں اور چوم نہ پائے تو قسم خدا کی یہ اہل بیت کہیں گے یہ ہمارا عاشق ہے، یہ ہمارا چاہنے والا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو محبت کون سی ہو گئی؟ چومنے والی نہیں، خالی محبت. محبت یہ ہے کہ ہم ایک ایک بات مانتے چلیں. 100 باتیں نہیں مان سکتے ہم ایک دن میں، ایک تو بات مان سکتے ہیں. 40 دن ایک بات کو ماننا ہے ہمیں، کہ باوضو رہنا ہے ہمیں. ہر وقت باوضو رہنے کی ہم اپنے آپ کو تلقین کرتے ہیں. ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے؟ جب آدمی ٹھان لے سب ہو سکتا ہے نہیں. صبح آدمی جا کر کے باس کیا نوکری کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. 4 بجے بلایا باس نے، آدمی جو ہے 25 سلام لگا کے سو رہا ہے. اٹھنا ہے ہم کو، لیکن نماز کے لیے جو سب سے بڑا باس ہے، جو سب سے بڑا باس جس نے سب کچھ دیا، یہ عقل سلیم جو دی، جو ہم دک 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 بول رہے ہیں آپ کے سامنے، یہ کیسے بول رہے ہیں؟ یہ اللہ ہی نے دیا ہے. اس کے لیے 2 رکعت صبح کی نماز نہ پڑھیں تو یہ کتنی بڑی حیف کی بات ہے. جبکہ وہی اللہ جس نے ذہن سلیم دیا ہے، اسی ذریعے تو ہم بہت سے کما رہے ہیں، لے رہے پیسے 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے. اگر اس اللہ وہ سلب کر لے ہماری صلاحیت کو، ختم ہو جائیں گے، زیرو ہو جائیں قسم خدا کی ہم. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں بات ماننا ہوگی. محبت کیا ہے؟ بات ماننے والی ہے. ایک بڑی خوبصورت سی حدیث ہے، لیکن وہ کافی بڑی سی ہے. میں نے سوچا تھا اس کی سٹارٹنگ کریں گے، لیکن وہ جو ہے بات ہو نہیں پائی، لہٰذا تھوڑی سی بات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، کیونکہ مولا کی بات ہے. اگر آپ لوگ چاہیں تو میں اس کو پیش کروں. بہت نئی سی ہے. نئی اس لیے ہے کہ یہ جو ہے یہ عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے. کس کی ہے؟ عبداللہ ابن عمر کی. یہ بھی گیا تھا رسول کے پاس.
اور جو ہے وہ رسول سے کہا تھا علی کے فضائل آپ پڑھتے رہتے ہو خالی ہے، تو بڑا غضبناک ہوئے تھے اس کے اوپر. یہ رسول کے زمانے میں جوان تھا، جوان. اس وقت مولا کی جو عمر تھی وہ تقریباً 30-32 سال کی لمسن تھی جس وقت کی یہ واقعہ ہے. محبت اہل بیت کیا کرتی ہے یہ پورا اب سوچیں. چونکہ اہل سنت حضرات کیا جو مین سورس ہیں کون لوگ ہیں؟ عبداللہ ابن عمر مین سورس ہے ان کا. جسے ہمارے کیا امام صادق ہیں، امام باقر ہیں، امام رضا ہیں، ان کے کیا کون ہیں؟ ان کے مین سورس یہی ہے کسی رسول سے ڈائریکٹ سنا، اس نے سن کر کے آگے تک بات بیان کی ہے. وہی حدیث میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک صلوات پڑھ دے محمد پر. اور جب اس نے کہا کہ آپ اہل علی کی محبت، علی کی محبت، علی کی محبت کرتے رہتے تو ڈانٹا، اور ڈانٹ کے اب جو فرماتے ہیں یہ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ. عبداللہ ابن عمر سے یہ روایت ہے، باقی آگے راوی ہیں جن کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، وقت نہیں بالکل. اب فرماتے ہیں الا ومن احب علیا فقد احبنی ومن احبنی رضی اللہ عنہ ومن رضی اللہ عنہ کفا بالجنہ. آگاہ ہو جاؤ، جو علی سے محبت کرے گا گویا اس نے ہم سے محبت کی، اور جس نے ہم سے محبت کی اللہ اس سے راضی ہو گیا، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا. دیکھا آپ نے. اس کے بعد فرماتے ہیں اب سنے واقعا قسم خدا کی ابھی جو بیان کر رہا تھا میں. الا ومن احب علیا یتقبل اللہ صلاتہ وصیامہ وقیامہ. آگاہ ہو جاؤ، جو شخص علی سے محبت کرتا ہے اللہ اس کی نماز کو قبول کرتا ہے، اس کے روزے قبول کرتا ہے، اور اس کے قیام کو قبول کرتا ہے. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ وَأَسْتَجَبَ اللَّهُ دُعَاهُ، اور اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. کس کی دعا قبول ہوگی؟ محب علی کی دعا قبول ہوگی. پھر فرماتے ہیں سنیں قسم خدا کی الا ومن احب علیا فقد استغفرت له الملائکہ. جس نے علی سے محبت کی، آگاہ ہو جاؤ، جس نے علی سے محبت کی ملائکہ اس کی طرف سے استغفار کرتے ہیں. اچھا یہاں ملائکہ کی کوانٹٹی نہیں لکھی ہے، 1000 2000 لاکھ 10 کروڑ 10 کروڑ نہ، لفظ ملائکہ مطلق لفظ استعمال کیا ہے. یعنی پتا چلا کہ اگر ہمارے دل میں علی کی محبت ہے تو جبرائیل بھی، میکائیل بھی، اسرافیل بھی، ارے سب کے سب کیا کریں گے؟ استغفار کریں گے. اور جب ملک الموت آئے گا روح قبض کرنے کے لیے کہیں گے ارے یہ تو علی کا چاہنے والا ہے، اس کے ساتھ ایسا ہی روح قبض کرو جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ہے. ہاں 2-3 اور پڑھیں. ایک سلام حضرت محمد حضرت. بس یہ آخری ہے. الا ومن احب علیا لا يخرج من الدنيا حتى يشرب من حوض الکوثر. جس نے آگاہ ہو جاؤ جو علی سے محبت کرے یہ جب دنیا سے جائے گا تو ایسے نہیں جائے گا بلکہ حوض کوثر سے سیراب ہو کے جائے گا. ہاں ہلکے میں لے رہے علی کی محبت کو ہیں. بڑی چیز ہے قسم خدا کی، بڑی چیز ہے، بڑی نعمت ہے یہ. آج لوگ جو ہیں آپ دیکھیں کہ علی کے مد مقابل لا کے کھڑا کیے دے رہے ہیں کہ ان کے اندر یہ صفات پائے جاتے ہیں، ان کے یہ اچھائیاں پائی جاتی ہیں. ارے برائیاں پائی جاتی ہیں، اچھائیاں پائی جاتی ہیں. یاد رکھے جو بھی علی کے مد مقابل آ رہا ہو اس کے اندر اچھائیاں پائی بھی جائیں گی تو وہ برائیوں میں تبدیل کر دے گا اللہ. جیسے یخرجونہم من النور الی الظلمات، نور سے ظلمات میں ڈال دیا اٹھا کر کے. کیوں ڈال دیا؟ علی کی محبت نہیں تھی، ہے نا. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا، رسول کیا فرما رہے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ جس نے علی کی محبت کی جب اس دنیا سے جائے گا تو کیسے جائے گا؟ حوض کوثر سے سیراب ہو کے جائے گا. وَيَأْكُلُ مِن شَجَرِ الطُّوبَى، اور یاد رکھو اس کو شجر طوبہ کا پھل کھلایا جائے گا.
شجر طوبہ، اللہ اکبر، یعنی یہ وہ درخت ہے کہ جو شہزادی کے گھر میں لگا ہے، جنت میں ایک گھر میں درخت لگا ہے جس میں ہر طرح کے پھل ہوتے ہیں. آپ ارادہ کریں گے یا آپ کے یہاں گھر میں آ جائے گا ایسے کر کے. روایت میں ہے آپ نے کہا آم چاہیے، آپ نے کہا انگور چاہیے، اور ویسے چیزیں جو کبھی ہم نے کھائی نہیں ہوں گی وہ شجر طوبہ میں ہوگی. اس کے بعد سنیں کیا کہتے ہیں، اسے فرماتے ہیں وَيَرَى مَكَانَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور یہ اپنا گھر جنت میں دیکھ لے گا کہ ہمارا مکان کہاں پر ہے. کون؟ جو علی سے محبت کرنے والا. دیکھا آپ نے، یہ ہلکی کی چیز تھوڑی ہے، یہ پوری کائنات جو خلق ہوئی ہے یہ کس بنا پہ خلق ہوئی ہے؟ علی کی محبت میں خلق ہوئی ہے. یہ بھی سن لے، بڑی خوبصورت سی بات ہے. الا ومن احب علی ان اتاہ اللہ بعدد کل ارخ، آگاہ ہو جاؤ، جس نے علی سے محبت کی اللہ اسے عطا کرتا ہے. کیا عطا کرتا ہے؟ جتنے بدن سے جتنے بھی پسینے کی بوندیں ٹپکتی ہیں اس کے بدلے میں ایک حور عطا کرتا ہے. آپ آئے آگے پسینے کی بوندیں آنے لگی، ٹپک رہا ہے پسینہ، ایک ایک پسینے سے ایک ایک حور پیدا ہو رہی ہے. کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ کہ اس کی کوالٹی الگ ہے، یہ علی کا محب ہے، یہ علی کا عاشق ہے، اس کے دل میں علی کی محبت پائی جا رہی ہے. لہٰذا اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس کی ایک ایک بوند سے حوروں کو پیدا کر رہے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں، سنیں، اس کے بعد فرماتے ہیں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد. یہ سنیں، وَيَشْفَوْ فِي ثَمَانِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، اور اللہ اسے اختیار دے گا کہ اپنے اہل بیت میں سے یہ 70 لوگوں کی شفاعت کر سکے. سسر ہیں، سسر کے دوست ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، جس کو چاہے ہاتھ پکڑا جنت، جس کو ہاتھ پکڑا. کوئی قید نہیں لگی یہاں کے اوپر، گناہگار نہیں ہونا چاہیے، خطا کار نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہو ویسا ہو تبھی جنت جائے گا. نہیں، جو بھی، یعنی اس کے اندر کوالٹی یہ ہے. کس کے اندر کوالٹی ہے؟ جس کے اندر محبت اہل بیت پائی جا رہی ہے، علی کی محبت پائی جا رہی ہے. اللہ اسے اختیار دے گا، 70 لوگوں کو تم لے جا سکتے ہو اپنے ساتھ. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَلَهُ بِكُلِّ شِعْرٍ فِي بَدَنِهِ مَدِينَةٌ فِي الْجَنَّةِ، اور جتنے بدن میں بال ہیں اس کے، اللہ جنت میں اتنا شہر عطا کرے گا اس کو. شہر فیض آباد، شہر لکھنؤ ہے، یہ سب کیا ہے؟ شہر ہے. یعنی جتنے منہ، یعنی بال ہیں انسان کے بدن میں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ داڑھی مت بناؤ، کم ہو جائیں گے کچھ شہر. ایک صلوات پڑھتے محمد والے محمد صاحب. جتنے بھی بال پائے جا رہے ہیں بدن کے اوپر، اللہ کیا کرے گا؟ اتنے شہر، یعنی مدینہ، شہر عطا کرے گا. کس کو؟ محبت اہل بیت کرنے والے، یعنی محب اہل بیت کو عطا کرے گا. حدیث بڑی ہے، بڑی خوبصورت تھی، میں نے سوچا تھا اس کو بیان کریں گے، لیکن اصلاً وقت میں ساتھ نہیں دیا، اور پھر ساری بات بیان کر دیں گے تو پھر اگلے سال پھر کیا رہے گا. اب اگلے سال سے پہلے تو آنے والے نہیں ہیں، تو کم سے کم جو ہے 1 سال کے لیے مٹیریل جمع کر دیا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. بس وقت زیادہ ہو گیا ہے، 2-4 جملے مصائب کے سن لیں. ایسی سو امام رضا اسلام فرماتے ہیں کہ ذبح الحسین کما ذبح الکبش، میرے جد حسین کو اس طرح سے ذبح کیا گیا تھا جیسے بھیڑ کو ذبح کیا گیا تھا. آپ کو پتا ہے نا، بھیڑ الگ سے ہوتی ہے نا، بکرا اور بکری الگ ہوتی ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے. اچھا، ہم نے کیا کہا تھا کہ معصوم جب بھی کوئی کلام کرتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. بھیڑ کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ شاد کا لفظ استعمال کر دیتے، شاد یعنی بکری، شاد یا یعنی بکرا، کوئی بھی شاد کا لفظ استعمال کر دیتے، لیکن مولا نے کبش کا لفظ استعمال کیا. کیوں کیا؟ بس آپ کو تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے لے جانا ہے. عرب میں، بدو عرب میں ایک کھیل کھیلتے تھے لوگ، ہو سکتا ہے شاید آپ نے کہیں پڑھا ہو یا دیکھا ہو.
یہ ایک بھیڑ کو تیار کرتے تھے باقاعدہ، کئی مہینے تک کھلاتے پلاتے تھے، اور جب وہ بھیڑ حربے ہو جاتی تھی، موٹی تگڑی ہو جاتی تھی، تو اس کو یہ 10-12 لوگ جو کھلاتے پلاتے تھے یہ بیچ میں چھوڑ دیتے تھے. بھیڑ جدھر جاتی تھی یہ لوگ اس پر حملہ کرتے تھے. یہ کھیل تھا ان کا. ادھر گئی اس نے یا ادھر پھینکا، کسی نے اس پر تلوار مار دی، کسی نے ڈنڈا مار دیا، کسی نے نیزہ مار دیا، کسی نے کچھ مار دیا. امام کیا بتانا چاہتے ہیں؟ امام بتانا چاہتے ہیں ذبح الحسین کما ذبح الکبش. ارے اس طرح سے میرے جد حسین کو مارا گیا جس طرح سے کبش ذبح کی جاتی ہے. ارے کبھی میرا آقا مولا حسین ادھر جاتا تھا تو تلواریں پڑتی تھی، ادھر جاتا تھا تو نیزہ پڑتا تھا، ارے دوسری جانب جاتا تھا تو کوئی لاش سے حملہ کرتا تھا. جس کے پاس کچھ نہ تھے اس نے اپنی جھولیوں میں پتھر رکھ رکھے تھے اور حسین پر وار ہو رہا تھا. حسین کبھی ادھر کبھی ادھر. ایک مرتبہ جب مولا حسین میں تاب نہ رہ گئی تو ایک مرتبہ اب حسین نے چاہا کہ سجدے آخر انجام دیا جائے. ادھر سجدے آخر کیا. عزیزو کتنا سخت تھا، کتنا سخت ہے. عزیزو روایت میں ہے کہ ایک تیر جو حرملہ نے چلایا تھا وہ مولا کے سینے پہ جا کے لگا تھا اور سینے کو توڑتا ہوا پشت سے باہر نکل گیا. مولا حسین آخر وقت میں چاہتے تھے کہ اس تیر کو آگے سے نکال دے، لیکن آگے سے یہ تیر نہ نکلا. ایک مرتبہ مولا نے اس تیر کو ارے زور سے پیچھے کی طرف دھکا دینا شروع کر دیا، پیٹھ کی جانب سے ارے اس تیر کو نکالا. ارے ادھر سجدہ آخر تھا، شمر آگے بڑھا، ارے زلفوں کو پکڑا. زینب دل زنبیہ سے دیکھ رہی ہے. ایک 4 سالہ بچی سکینہ وہ اپنے بابا کو دیکھ رہی ہے. اے بھوبی اماں یہ شمر کیا کرنا چاہتا ہے؟ میرا بابا پیاسا ہے، میرا بابا بھوکا ہے. اے شمر میرے بابا کو چھوڑ دے. ایک مرتبہ ملعون نے بالوں کو پکڑا، خنجر نکالا. اب خنجر چلانا چاہتا ہے لیکن خنجر نہیں چل رہا. عزیزو جب شمر سے پوچھا کہ آخر یہ خنجر کیوں نہیں چل رہا تھا، کہا کبھی کوئی ماں اپنا گلا رکھ دیتی تھی، کبھی ہاتھ آ جاتے تھے. ایسے ارے میں نے اپنے بچے کو چکیاں پیس کے پالا ہے، میرے بچے کی کیا گناہ ہے. ادھر شمر نے سر مبارک حسین کو جسم سے قد کیا. آواز آئی قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا. انا للہ وانا الیہ راجعون. سیالم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ حق محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما. ان آنسو اپنے رحمت نازل فرما. ان آنسو کے صدقے میں ہم سب کے والدین اجداد جداد کے گناہ کبائر صغائر کو معاف فرما. معبود ہم سب کو ہمارے نسلوں کو توفیق دے کہ ہم سب تعلیمات قرآن، تعلیمات اہل بیت پر عمل کر سکیں. معبود ہم سب کو ہمارے نسلوں کو لمحے بھر کے لیے بھی محبت اہل بیت و ولایت اہل بیت سے غافل نہ فرما. اے میرے اللہ بحق محمد والے محمد ان آنکھوں کو زیادہ زیادہ توفیق دے کہ عزائے حسین میں زیادہ زیادہ اشکبار ہو سکیں. معبود ہم سب کو ہماری نسلوں کو توفیق دے کہ ہم عزائے حسین میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے سکیں. اے میرے اللہ بحق محمد والے محمد اس عمل خیر کو ہم سب سے قبول فرما لے. اے میرے اللہ مولا حسین کی شفاعت کو ہم سب کے شامل حال فرما. میرے پروردگارہ ہم سب جب قبر میں جائیں تو مولا حسین کی زیارت سے ہم سب کو مشرف فرما. پروردگارہ بحق محمد والے محمد جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بیمار انہیں شفاء کامل عنایت فرما، جو تندرست ہیں انہیں غنی فرما. معبود بحق محمد والے محمد پرچم السلام کو سربلند فرما. اب جہاں جہاں بھی مسلمین مسلمات مومنین مومنات محبان بیت شیعان قرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. معبود جہاں جہاں بھی مسلمین مسلمات ہیں ان کے عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ بحق محمد والے محمد جن لوگوں نے اس عشرہ کے انعقاد میں دام درہم سخن
تعاون کیا ہے معبود ان کی تمام مشکلات کو دور فرما، رزق مادی ایمانی میں اضافہ فرما، ان کے تمام مرحومین پر اپنی رحمت برکت نازل فرما معبود، دعا میں دو امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم